اور خاص طور پر ان عناصر کی دشمنی دو ہستیوں سے بہت زیادہ ہے، ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک اپڈیٹ ہے ملک شام کے حوالے سے، وہاں کے موجودہ حالات کے حوالے سے، کہ وہاں کی حکومت کی جانب سے، تکفیری گروہوں کی جانب سے بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ظلم کن پر کیا جا رہا ہے؟ علوی فرقے کے لوگوں پر اور شیعہ مسلمانوں پر، اور ہزاروں افراد قتل ہو چکے ہیں، لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں میڈیا پر بہت کم آواز اٹھائی گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک المیہ بھی ہے یہاں پر، آواز اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کیونکہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ حسینی ہیں، وہ محب اہل بیت ہیں، اور یہاں پر ظلم کی مذمت مسلک دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اگر جو مظلوم ہے وہ مولویوں کے اپنے مسلک کا ہے تو پھر اس کے خلاف بولیں گے، وگرنہ یہ لوگ خاموش رہیں گے۔ تو یہ ایک منافقانہ رویہ ہے جو یہاں پر پایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا تفریق مسلک حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ لائق سلام ہیں۔ وہاں پر جو ظلم کرنے والے ہیں، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ یزیدی عناصر ہیں، یزیدی فکر کے لوگ ہیں، اور ان کی اہل بیت سے دشمنی عیاں ہیں، برملا وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور وہ دشمنی عیاں اس وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب وہاں انہوں نے دربار یزید سے اپنی حکومت کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور خاص طور پر ان عناصر کی دشمنی دو ہستیوں سے بہت زیادہ ہے، ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اور دوسرے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس کی ایک وجہ ہے، ویسے تو یہ اہل بیت کا نام جہاں آ جائے ان کو موت پڑ جاتی ہے، مخالف ہیں یہ۔ ان گھروں میں اہل بیت کے ناموں والے پرچم تھے یا عزا خانے تھے، ان کی بھی بے حرمتی کی، وہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ پر ہیں۔ لیکن ان دو ہستیوں سے خاص طور پر ان کو عداوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان دو ہستیوں کی وجہ سے یزید بے نقاب ہوا۔ انہی دو ذوات مقدسات کے طفیل آج ذکر حسین، آج یہ عزاداری دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ سید سجاد اور پاک بی بی کے خطبات کا یہ اثر تھا کہ یزید نامراد ہوا، رسوا ہوا، اور ذکر حسین اس وقت ساری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور جاری و ساری رہے گا۔ آج نسل یزید میں وہی دشمنی چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں کہ شام کا ایک شہر ہے حامہ، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور ایک پہاڑی کے اوپر وہاں پر ایک مقام بنایا گیا ہے، اور اس مقام کا نام ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہاں پر مومنین جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں۔ اور یہ مقام، اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک عالم دین نے خواب میں یہ دیکھا، دمشق سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پر، اسی مقام پر عزاداری ہو رہی ہے، اور عزاداری کے درمیان جناب سید سجاد تشریف لاتے ہیں۔ اس جگہ پر اب بڑا خوبصورت ایک مقام بنایا گیا ہے، وہاں پر محبان اہل بیت جا کر اہل بیت سے اظہار عقیدت کرتے تھے۔ 2 ماہ پہلے جب ان تکفیریوں کی وہاں پر حکومت آئی، جب یہ لوگ قبضہ کر رہے تھے، تو اس دوران بھی انہوں نے اس مقام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت یہ ناکام رہے، انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہاں سے۔ لیکن گزشتہ ہفتے اس مقام پر باقاعدہ طور پہ انہوں نے حملہ کیا، اور اس مقام کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ 2 روز پہلے ایک تکفیری نے وہاں سے ویڈیو بنائی جس میں وہ لائن مذاق اڑا رہا ہے اور ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جی مقام تھا شیعوں کا، تو اس پر حملہ کر کے ہم نے بلڈنگ کا نقصان کیا اور عزاداری کا سلسلہ یہ ختم کر دیا ہے، اور وہ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ جو وہاں پر نقصان ہوا۔ تو یہ ان کی اصلیت ہے کہ آج بھی ان کے دلوں میں کس قدر بغض اہل بیت ہے۔ یہ چیز ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا یہ لوگ دشمنان اہل بیت ہیں، بلکہ دشمنان اسلام ہیں۔ لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقام پہ انہوں نے حملہ کر دیا، وقتی طور پہ وہاں سے عزاداری کا سلسلہ روک دیا، تو یہ جیت گئے۔ ایک مقام کو تم نے بند کیا ہے، اس کو روکا ہے، لیکن تم اس مشن کو نہیں روک سکتے، اور تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک ایک بھی محب اہل بیت زندہ ہے، وہ امام زین العابدین کے اور پاک سیدہ کے اس مشن کو، ذکر حسین کو جاری و ساری رکھے گا۔ اور یہ یزیدی جس طرح کی حرکتیں وہاں پر کر رہے ہیں، ہمیں تو پہلے ہی اس چیز کا علم تھا کہ یہ یہی کچھ کریں گے، کیونکہ یہ اسلام دشمن قوتوں کی سپورٹ سے وہاں پر آئے ہیں، اسی لیے اسلام کے بچانے والوں کے مخالف ہیں۔ پہلے انہوں نے روضہ سیدہ زینب سے سیکیورٹی کو ہٹایا، پھر وہاں کے پیش نماز ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد قبضہ کیا روضے پر اور نماز پر پابندی لگائی۔ یہ لوگ آل سعود کی طرح وہی نظریہ رکھتے ہیں، مقاصد ان کے بھی وہی ہیں، لیکن بغاوت کے خوف سے بھی کھل کر یہ لوگ اقدامات نہیں کر رہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ ان کی جو حکومت ہے اس میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، ان کو اسلام مخالف قوتوں کی طرف سے بھیک میں ملی ہے، اور عن قریب یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آخر میں دنیا کے تمام دشمنان اعضاء کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ تم چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لو، جتنی مرضی سازشیں کر لو، تم اس عزاداری کو، اس ذکر اہل بیت کو دبا نہیں سکتے۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔